بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے ہماری باڈی مختلف قسم کی تبدیلیوں سے گزرتی ہے جو ہمارے میٹابولزم، مسلز ماس، ہڈیوں کی کثافت یعنی بون ڈینسٹی اور ہماری مجموعی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ 50 سال کی عمر کے بعد باڈی کی بدلتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی خوراک کو ایڈجسٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ متوازن غذا نہ صرف صحت مند وزن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے بلکہ یہ بہت سی ایسی بیماریاں جو کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ زیادہ پھیلتی ہیں جیسے ہارٹ ڈیزیزز، ذیابیطس اور آسٹیوپروسس، ان جیسی دائمی بیماریوں کے خطرے کو بھی یہ کم کر دیتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی غذائیں ہیں جن کو 50 سال کی عمر کے بعد اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے ہماری عمر ہوتی ہے ہم پٹھوں کی بڑے پیمانے پر قدرتی کمی کا تجربہ کرتے ہیں۔ یہ کمی ویکنس، اس کے علاوہ نقل و حرکت میں کمی اور گرنے اور فریکچر کے زیادہ خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ پٹھوں کی طاقت کو برقرار رکھنے اور ٹشوز کی مرمت کے لیے مناسب پروٹین کی مقدار کا ہونا ضروری ہے۔ اپنے پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی غذا میں پروٹین کو شامل کریں، جسے چکن اور بیف وغیرہ سے اعلیٰ معیار کی پروٹین آپ کو حاصل ہوگی، جبکہ یہ سیچوریٹڈ فیٹس کو کم کرے گی۔ اس کے علاوہ مچھلی کا استعمال اپنی روٹین میں رکھیں، خصوصاً سالمن فش۔ مچھلی اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتی ہے جو انفلیمیشن کو بھی کم کرتی ہے اور ہارٹ ہیلتھ کو بھی سپورٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ گوشت کا کم مقدار میں استعمال کرتے ہیں یا گوشت کا استعمال پسند نہیں کرتے، وہ پروٹین کو پھلیاں، دال، چنے وغیرہ ان ذریعے سے پورا کر سکتے ہیں۔ انڈے بھی پروٹین کا ایک مکمل ذریعہ ہیں۔ انڈے B12 جیسے ضروری وائٹامن بھی فراہم کرتے ہیں جو آپ کی دماغ کی صحت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ انڈوں کا استعمال آپ کی باڈی میں پروٹین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نہایت اہم سمجھا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہاضمے کے مسائل جیسے کانسٹیپیشن اور اس جیسے دوسرے مسائل میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اپنی روٹین میں فائبر کا استعمال کریں کیونکہ فائبر گٹ ہیلتھ کو پروموٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بلڈ شوگر لیول کو بھی ریگولیٹ رکھتا ہے اور کولیسٹرول لیول کو بھی ریڈیوس کرتا ہے۔ فائبر کا استعمال آپ کو فیلنگ آف فلنس کا بھی احساس دلاتا ہے جس سے آپ کا ہیلدی ویٹ مینٹین رہتا ہے۔ فائبر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنی روٹین میں اوٹس، براؤن رائس، اس کے علاوہ جو وغیرہ کا استعمال لازمی کریں۔ یہ آپ کو فوری اور مکمل انرجی فراہم کرتے ہیں۔ سیب، ناشپاتی، بیریز وغیرہ بھی سلیوبل اور انسلیوبل فائبر دونوں سے بھرپور ہوتے ہیں اور کانسٹیپیشن کو روکنے کے میں بھی یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ سبزیاں بھی ایسی ہیں جن کے اندر فائبر پایا جاتا ہے جیسے بروکلی، گاجر اور گرین لیفی ویجیٹیبلز۔ یہ دونوں سبزیاں فائبر اور ضروری وائٹامن سے بھرپور ہوتی ہیں۔ پھلیاں، دال اور مٹر نہ صرف پروٹین بلکہ فائبر سے بھی بھرپور ہوتے ہیں جو آپ کے ہاضمے اور آپ کی ہارٹ ہیلتھ دونوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ فائبر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ریکمینڈڈ ڈائٹری الاؤنس خواتین کے لیے تقریباً 25 گرام فی دن اور مردوں کے لیے 30 گرام ہر روز ہے۔ بڑی عمر کے افراد میں چونکہ یہ کمی زیادہ دیکھنے میں ملتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ہر کھانے میں فائبر سے بھرپور کوئی نہ کوئی غذا ضرور شامل رکھیں۔ 50 سال کی عمر کے بعد اپنی ہارٹ ہیلتھ کا خصوصی خیال رکھیں کیونکہ 50 سال سے زائد افراد کی اموات کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ دل کی بیماری کا ہونا ہے۔ آپ ہیلدی فیٹس، خاص طور پر اومیگا 3 فیٹی ایسڈز جو کہ کولیسٹرول لیول کو کم کر سکتے ہیں، انفلیمیشن کو بھی کم کرتے ہیں اور ہارٹ ڈیزیز سے بچاتے ہیں، ان کو اپنی روٹین میں رکھیں۔ ہیلدی فیٹس کوگنیٹو فنکشن کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کوگنیٹو ڈکلائن اور ڈیمنشیا کے رسک کو بھی ریڈیوس کرتے ہیں۔ سالمن اور ٹراؤٹ یہ ایسی فش ہیں جو کہ 3 فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتی ہیں اور ہارٹ اور برین دونوں کی صحت کے لیے مفید ہیں۔ اس کے علاوہ گری دار میوے اور بیج جیسے اخروٹ، بادام، فلیکس سیڈ اور چیا سیڈ یہ صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، خصوصاً ہارٹ ہیلتھ کے لیے یہ فیٹس حاصل کرنے کے بہترین ذریعے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی روٹین میں ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کو بھی لازمی شامل رکھیں۔ یہ مونوسیچوریٹڈ فیٹس اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے، انفلیمیشن کو کم کرتا ہے اور آپ کی ہارٹ ہیلتھ کو بھی یہ بوسٹ کرتا ہے۔
ایووکاڈو کا استعمال اپنی روٹین میں کریں۔ ایووکاڈو آپ کی ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت مفید ہیں۔ ان کے اندر مونو انسیچوریٹڈ فیٹ زیادہ ہوتی ہیں۔ ایووکاڈو فائبر اور پوٹاشیم بھی فراہم کرتا ہے جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ آپ ہر روز جتنی بھی کیلوریز کا استعمال کرتے ہیں ان میں سے تقریباً 20 سے 35% تک اس میں ہیلدی فیٹس کو شامل کرنا چاہیے۔ آسٹیوپروسس ایک ایسی حالت ہے جس میں آپ کی ہڈیاں کمزور اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگتی ہیں۔ ہڈیوں کی ڈینسٹی کو برقرار رکھنے کے لیے اور فریکچر کو روکنے کے لیے مناسب کیلشیم اور وٹامن ڈی کو اپنی ڈائٹ میں ضرور رکھیں۔ کیلشیم حاصل کرنے کے لیے آپ دودھ، دہی اور پنیر کا استعمال کریں۔ گرین لیفی ویجیٹیبلز کا استعمال بھی اپنی روٹین میں رکھیں کیونکہ یہ کیلشیم اور دیگر ضروری غذائی اجزاء جیسے میگنیشیم ان میں پائے جاتے ہیں جو کہ بون ہیلتھ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ سورج کی روشنی وٹامن ڈی حاصل کرنے کا سب سے اہم سورس ہے، تاہم جیسے جیسے ہماری عمر زیادہ ہوتی ہے ہماری باڈی وٹامن ڈی پیدا کرنا کم کر دیتی ہے، اس لیے اس کو غذائی اجزاء کے ذریعے پورا کریں۔ فیٹی فش، بہت سی ڈیری پروڈکٹس، اورنج جوس وغیرہ میں بھی وٹامن ڈی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈے کی زردی بھی وٹامن ڈی حاصل کرنے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ عمر بڑھنے کا تعلق آکسیڈیٹیو سٹریس اور فری ریڈیکلز ڈیمیج سے ہوتا ہے جو بڑھاپے کو تیز کر سکتا ہے اور دائمی بیماریوں کے خطرے کو بھی یہ بڑھا سکتا ہے۔ بہت سے پھلوں اور سبزیوں میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹ فری ریڈیکلز کو بے اثر کرنے اور سیلز کو نقصان سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ بیریاں جیسے بلو بیریز، اسٹرابیریز، راسپبیریز وغیرہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ جیسے وٹامن سی وغیرہ سے بھرپور ہوتی ہیں جو انفلیمیشن اور سیلز کو پہنچنے والے نقصان سے بچاتی ہیں۔ ڈارک چاکلیٹ فلیونائڈ سے بھرپور ہوتی ہیں، یہ آپ کے بلڈ فلو کو بہتر بناتی ہیں، بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے اور ہارٹ ڈیزیز سے بھی بچاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بادام، اخروٹ اور سن فلاور سیڈز وٹامن ای کے بہترین ذرائع ہیں جو کہ ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ یہ اسکن ہیلتھ کو سپورٹ کرتا ہے اور آکسیڈیٹیو سٹریس سے بھی بچاتا ہے۔ گرین ٹی کا بھی استعمال اپنی روٹین میں رکھیں، یہ پولی فینول سے بھرپور ہوتی ہے، آپ کی دماغی صحت کو سپورٹ کرتی ہے، ہارٹ ڈیزیز کے خطرے کو کم کرتی ہے اور یہاں تک کہ یہ آپ کے میٹابولزم کو بھی بڑھاتی ہے۔ اگر آپ اپنی خوراک میں کلرفل پھل اور سبزیوں کو شامل کریں تو آپ اینٹی آکسیڈنٹ کی ایک وسیع مقدار اپنی ڈائٹ میں شامل کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے پیاس کا احساس کم ہونے لگتا ہے جس سے بڑی عمر کے افراد میں پانی کی کمی کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ پانی کی کمی سے چکر آنا، مختلف قسم کے انفیکشن اور گردے کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ مناسب ہائیڈریشن کو یقینی بنانا آپ کی مجموعی صحت اور تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ سب سے پہلے پانی کے استعمال اپنی روٹین میں رکھیں۔ ہر روز کم سے کم 8 سے 10 گلاس پانی کا استعمال ضرور کریں۔ اس کے علاوہ ہربل ٹی جیسے پیپرمنٹ اور ادرک کی چائے یہ آپ کو ہائیڈریٹ رکھتی ہے اور اس کے صحت اور ہاضمے کو لے کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ پانی سے بھرپور غذاؤں کا استعمال کریں جیسے کھیرے، تربوز، اورنج وغیرہ، ان میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور آپ کی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھتی ہے۔ پروسیسڈ فوڈز اور اضافی شکر وزن میں اضافے، اس کے علاوہ یہ بلڈ شوگر لیول کو انکریز کرتا ہے، ہارٹ ڈیزیز جیسی دائمی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ 50 سال کی عمر کے بعد بہترین صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ان خوراکوں کو محدود رکھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر شوگر ڈرنکس جیسے جس میں مختلف قسم کے سوڈاس وغیرہ شامل ہیں، پھلوں کے جوس اور انرجی ڈرنکس، ان میں چونکہ اضافی شکر شامل ہوتی ہے اور یہ بلڈ میں شوگر لیول میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروسیس شدہ گوشت کا استعمال بھی کم کریں کیونکہ ان میں سوڈیم اور ان ہیلدی فیٹس زیادہ ہوتے ہیں جو دل کی بیماری اور ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ چپس اور مختلف کوکیز وغیرہ کا استعمال بھی کم کریں، ان میں اکثر ٹرانس فیٹس، ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ اور شوگر زیادہ ہوتی ہے جو ویٹ میں اضافے کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ انفلیمیشن کا سبب بھی بنتے ہیں۔ ناشتے میں آپ پھل، ڈرائی فروٹس اور دہی وغیرہ کو شامل کریں۔ میٹھے مشروبات کی جگہ پانی یا ہربل چائے کو استعمال کریں۔ اس کے علاوہ وائٹ رائس کی جگہ براؤن رائس کا استعمال کریں۔ سٹریس سے خود کو بچائیں، سٹریس کو کم کرنے کے لیے مراقبہ، یوگا یا پھر ڈیپ بریتھنگ جیسی ایکٹیویٹیز کی مشق کریں بار بار۔ اس کے علاوہ مناسب نیند کا استعمال جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہر روز 7 سے 8 گھنٹے کی نیند کو ضرور پورا کریں۔ 50 کی ایج کے بعد کھانا کھانے کا سمارٹ انتخاب کرنا آپ کی باڈی کی بدلتی ہوئی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔
پھل سبزیاں پروٹین ہیلدی فیٹس سے بھرپور غذا آپ کے معیار زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے، دائمی بیماریوں سے بچنے میں مدد دیتی ہے اور لمبی عمر کو فروغ دیتی ہے۔